السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سعدیہ حمید چودھری کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے بس ایک داغ محبت، اور یہ سن 2004 میں آیا تھا شعاع ڈائجسٹ میں۔ ناول اچھا ہے، مزے کا ہے، چھوٹا سا ہے اور بس ہے کچھ ایسی سی کہانی۔ ماما کیسی کہانی ہے میں بتا دوں۔ بندی ہے، وہ اپنی پھپھو کے گھر رہتی ہے، بچپن سے ہی اس کی ماما کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھپھو کے بیٹے کے ساتھ وہ انگیجڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی گھر میں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، کیا وہ بچپن کی منگنی برقرار رہے گی، اور اگر ہوگی تو کیسی ہوگی؟ خیر یہ سارے کچھ آپ خود ہی چیک آؤٹ کیجئے، میں زیادہ نہیں بتاتی۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ محبت بدیعت ہوتی ہے، پھر یہ محبت مختلف مراحل سے گزر کر عبادت کے درجے پہ سرفراز ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کا طریقہ کار ہر کسی کا مختلف ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایک شخص کو قبلہ و کعبہ مان کر عمر بھر اس کا ہی طواف کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی توجہ کی نظر بھٹکتی رہتی ہے، ارتکاز بدلتا رہتا ہے، نئی چہروں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی ایسے ہی دو کردار ہیں، دو مختلف سمتوں کے مسافر، زندگی کے مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے، مختلف نقطۂ نظر کے حامل، لیکن محبت کی ڈور نے انہیں باندھ رکھا ہے۔ عشق کا بادل دونوں پر دیوانہ وار برستا ہے۔ بہت بچپن میں جب وہ اپنے اصل سے بچھڑی تھی، تبھی ماں کی آغوش سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ایک ستم ظریفی یہ ہوئی کہ نئی آنے والی نے اسے بالکل بھی درخور اعتنا نہیں جانا، سو مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی یہ پناہ کی متلاشی ننھی جان زیبا سبحانی یعنی اپنی پھپھو کی پرشفقت گود میں آئی۔ پھر زندگی نے اسے اسرار و رموز سکھانے شروع کیے۔ نہ جانے کب زیبا پھپھو نے اسے اپنے جگر کے ٹکڑے اور واحد وارث کے نام کا پابند کر دیا۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے یہ رشتہ پنپ گیا تھا ایمن طارق اور اسجد سبحانی کے درمیان۔ اس کے رشتے میں احساس ملکیت زیادہ تھا، قربت و اپنائیت کی لگاوٹ کم تھی۔ نہ ملنے کی بہت خوشی تھی، نہ متوقع جدائی کا غم تھا۔ محبت نے اپنی شدت سے انہیں آشنا نہیں کیا تھا۔ غفار سبحانی زیبا سبحانی کو داغ مفارقت دے چکے تھے، پیچھے اتنا کچھ ضرور چھوڑا تھا کہ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پہ رواں دواں رہ سکے۔ زمینوں کے علاوہ کاٹن مل تھی جس کی اسد سبحانی انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرتا تھا۔ چھوٹی سی فیملی، زیبا پھپھو، سمیرا باجی، اسجد اور ایمن۔ زندگی کی اس روٹین میں کھلبلی تب مچی جب ایمن طارق اور اسجد سبحانی آمنے سامنے آتے تھے۔ مئی کا مہینہ تپتی دھوپ اور آندھی کی آمیزش لیے آتا ہے۔ زیبا پھپھو نے کام والی ماسی سے کہہ کر چھوٹی چھوٹی کیریوں کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ تپتی دھوپ سے پکنے والی کیریاں بہت مزیدار ہوتی ہیں اور ایمن کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھی کیریاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس نے بس زیبا پھپھو کے کہلولے کا انتظار کیا تھا، اور پھر وہ تھی اور نمک مرچ لگی کیریاں۔ باہر اسجد کی گاڑی کا ہارن بجا تھا، چوکیدار نہ جانے کہاں تھا۔ وہ بھاگ کر گیٹ کھولنے گئی، ہاتھ میں ادکائی کیری تھی جو اسجد کی نظر میں آ گئی تھی۔ تم کیریاں کھا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں ٹونسلز کا مسئلہ ہے؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ ایمن کی حالت دیدنی تھی۔ اسجد تم پھپھو کو مت بتانا پلیز، میں تمہارا ہر کام کر دوں گی۔ اوکے۔ وہ بھی فوراً سے پہلے خود کو شہزادہ سمجھنے لگا تھا۔ میری لائننگ والی شرٹ پریس کر دو، اور ہاں جوگرز بھی صاف کر دو اور موزے بھی دھو دینا۔ موزے بھی؟ یہ کام ایمن طارق کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ہاں موزے بھی، کیونکہ مجھے کلب جانا ہے۔ تمہارے وہ بدبودار موزے اور جوگرز؟ ایمن طارق نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل یہی خوشبودار موزے۔ اسجد نے اس کی ناک کے آگے موزے لہرائے۔ دھو ورنہ امی کو بھی بتا دوں گا میں۔ اسجد میں ماسی سے دھلوا دوں گی، اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں، تمہیں پتا تو ہے مجھے کتنا اچھا لگتا ہے جب میرے کام تم اپنے ہاتھ سے کرتی ہو۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ بیہودہ کام۔ امی، اسجد نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا جا رہی ہوں، منہ بند کرو اپنا۔ پلاسٹک کا شاپر لا کر موزے اس میں ڈالنے لگی، ہاتھوں پر اس نے گلفز چڑھا لیے تھے۔ اللہ رے نزاکت، اسجد ہنس پڑا۔ بتیسی اندر کر لو شرافت سے، ورنہ کیا؟ اسجد نے چڑھانے والے انداز میں پوچھا۔ ہوگا تو کچھ نہیں، اس عمر میں مصنوعی دانت لگوانے پڑیں گے، اس نے بے نیازی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے کپڑے لے آئی اور جوگر صاف کرنے لگی۔ تو تم پھر پوپلے منہ والے سے شادی کرو گی؟ وہ انجان بن گئی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا اظہار کرتا تھا۔ ان کے درمیان جو رشتہ تھا بہت عجیب تھا۔ بقول فیض احمد، فیض عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں تھا،
بس ہلکی سی کڑواہٹ سی بھری قربت جس میں کہیں میٹھی سی چاکلیٹ جیسی محبت اپنی چھپ دکھا جاتی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ ایسا ہی لمحہ ابھی آ کر گزرا تھا، خاموشی سے، لیکن دوسرے ہی لمحے جوگرز کی بو ایمن طارق کے اندر سے یہ مٹھاس بھی نکال لے گئی۔ کوئی لنگڑا پوپلے منہ والا تو قبول ہے، لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانا بیدار بخت کی کوٹھی کے پچھواڑے میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ عبیر کی ٹومی نے 3 عدد پیارے پیارے بچوں کو جنم دیا تھا۔ کتا تو پیدا ہوتے ہی عمیر کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور اس کا نام ٹائیگر تجویز ہوا تھا، جبکہ مونس ابھی تک توجہ سے محروم تھی۔ جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو مسز بخت کی دوست مسز منظور نے اسے گود لے لیا۔ اب ایک لاوارث بچ گئی تھی۔ آخری خبریں آنے تک وہ تاحال کسی کی ہمدردی کی مستحق نہیں ٹھہری تھی۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ سمیرا باجی کے ایم ایڈ کے پیپر ہونے والے تھے، لہٰذا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نتیجتاً ایمن طارق کو ہی اٹھنا پڑا۔ زیبا پھپھو پڑوس میں رہنے والی دوست کا دکھ بانٹنے گئی تھی۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کب سے فون کر رہی ہوں؟ تم عالم بالا سے آ کر فون اٹینڈ کر رہی ہو کیا؟ عمیر کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ ایمن کے دھیمے لہجے نے اس کا غصہ کچھ کم کیا۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، آج ہمارے گھر میں 3 بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اکٹھے 3 بچوں کی۔ ایمن کا ذہن تیزی سے تانا بانا بننے میں مصروف تھا۔ کس کے بچے؟ اس کی باوثوق اطلاعات کے مطابق وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو اس کے ممی پاپا کے ہاں۔ عبیر، بہت مبارک ہو تمہیں، تمہاری تو تنہائی دور ہو گئی نا۔ تھینکس۔ چلو دیر آئد درست آئد۔ ایمن طارق کا خلوص انتہاؤں کو چھونے لگا تھا، تبھی دروازے پہ مسلسل بیل ہونے لگی۔ عبیر، 1 سیکنڈ، دروازے پہ بدتمیز اعظم ہے، میں دروازہ کھول دوں؟ ظہیر بابا بھی جوں بوڑھے ہو رہے ہیں، بس نیند کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ تم مسجد کی دستک بھی پہچانتی ہو؟ ہاں تو اور کیا۔ اس سے ہولڈ کروا کر اس نے جا کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ ہاں عبیر، قسم سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہم سب بھی بہت خوش ہیں۔ عبیر کی خوشی اس کے لہجے سے حویدہ تھی۔ بات ہی خوشی والی ہے۔ اچھا بتاؤ، نام کیا رکھیں؟ آج کیا پکا ہے؟ اچانک مداخلت ہوئی۔ آلو گوشت۔ کس نے پکایا ہے؟ میں نے نہیں کھانا، مجھے سینڈوچ بنا کر دو، اسجد نے حکمیہ انداز میں کہا۔ عبیر کا فون ہے، میں مصروف ہوں۔ کون سی نئی بات ہے؟ وہ وہیں براجمان ہو گیا تھا۔ ہاں عبیر، بتاؤ کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام، میں فون کا تار نکالنے لگا ہوں۔ ایمن کا پارا ہائی ہو گیا۔ کیوں؟ جو پکا شرافت سے کھا لو، کسی خصوصی اہتمام کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن، میں فون رکھنے لگی ہوں۔ عبیر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تو مسجد سے لڑ لو۔ تم بتاؤ کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام تو، پھر نام سننے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی، فون گونگا بہرا ہو چکا تھا۔ ایمن نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور وضو کرنے چل دی۔ یہ اس کا غصہ ضبط کرنے کا واحد طریقہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ راستے میں حائل ہوا۔ جہنم میں۔ اچھا، میں سمجھا خودکشی کرنے جا رہی ہو۔ اور پھر باتھ روم کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا تھا کہ سمیر کو کسی دھماکے سے کم نہ لگا۔ کیا ہوا؟ ایمن نام کا میزائل بلاسٹ ہوئے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ کیسے؟ سمیرا باجی غائب دماغی کے عالم میں تھی۔ ایسی جیسے اکثر و بیشتر پھٹتا ہے۔ ارے تم ٹھنڈا سالن کھا رہے ہو؟ سمیرا باجی کی خواہرانہ محبت جاگ اٹھی تھی۔ لاؤ گرم کر دوں۔ نماز پڑھتی ہوئی ایمن کو تعصب بھری نظروں سے دیکھتی ہوئے وہ کچن کی جانب چل دی۔ ابھی سے یہ حال ہے تو؟ پھپھو، آپ کو پتہ ہے عبیر کے ہاں 3 بہن بھائی پیدا ہوئی ہیں؟ زیبا پھپھو نے ابھی گھر کی دہلیز پہ پاؤں رکھا ہی تھا، اس نے بےتابی سے اطلاع دی۔ کیا؟ اس عمر میں؟ وہ بھی 3؟ وہ حق تک تھیں۔ کیا امی، 1 نہ شد 3 شد؟ اسجد ایمن کے دوپٹے سے ہاتھ پونچھ رہا تھا اور حیرانی اور جوش کی غلبے وہ بالکل فراموش کیے ہوئے تھی۔ ایمن کی دوست کے ہاں 3 بہن بھائی ہوئی ہیں؟ زیبا پھپھو نے اسجد کو اطلاع پہنچائی۔ کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ اسجد منہ اٹھائے ایمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ ایمن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بیٹا، ابھی سے رابطہ ہو تو میری طرف سے بھی مبارکباد دے دینا۔ زیبا پھپھو اسے تاکید کرتے ہوئے اندر کی جانب چل دی، جبکہ اسجد گنگناتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا۔ ڈھلتے سورج کی شعائیں سرو اور سفیدے کے درختوں سے چھن چھن کر اس پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر ٹیرس پہ چلی آئی۔ سامنے لگے درخت زرد روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ ہوا بہت دھیمے سروں میں چل رہی تھی۔ کوئی کوئل ماحول میں پرسکون تاثر پھیلا رہی تھی۔ اچانک اس کی توجہ 3 بے فکرے لڑکوں کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھ گئے اور بانسری کی بے چین سی دھن چھیڑ دی۔ اس منظر میں بس کر وہ اکثر اپنے آپ سے ملا کرتی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک اس کے سحر میں مقید رہتی کہ زیبا پھپھو کی آواز پہ ایک دم نیچے کی طرف بھاگی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے مغرب کے وقت چھت پہ یا ٹیرس پہ مت جایا کرو، بھوت پریت عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی بھوت کافی ہے۔ وہ محض بڑبڑا کر رہ گئی۔ ایمن، میں بروسٹ بنانے لگی ہوں، تم ذرا آلو کاٹ دو فنگر چپس کے لیے۔
سمیرہ باجی کی تجویز پہ وہ کچن میں چلی آئی کیونکہ یہ ایمن کی پسندیدہ ڈش تھی اور ویسے بھی ان کا موڈ کبھی کبھار ہی خوشگوار ہوتا تھا۔ لڑکیوں آئس کریم کھانے؟ وہ کارنیٹو کا واحد پیس تھامے آفر کر رہا تھا۔ چلو چھوڑو، میں ہی کھا لیتا ہوں، تم لوگ دیکھ کر پیٹ بھر لو۔ وہ وہیں کرسی براجمان ہو گیا۔ ایمن کا دل چاہا کہ چھری آلو کی بجائے کہیں اور اتار دے۔ اسجد کیوں تنگ کرے ہو، باہر چلو، کچن میں تمہارا کیا کام؟ سمیرہ باجی نے جنگ کا بغل بجتے ہی بڑے موقع پہ انٹری دی تھی۔ ویسے زنان خانے میں گھسنے کا شوق ہے۔ باہر نکلتے ہوئے اسجد کے لبوں پہ زنان خانے کی اصطلاح نے مسکراہٹ دوڑا دی، جبکہ وہ سمیرہ کو زور و شور سے ابیر کی نیوز دینے لگی۔ اب کچن میں بروسٹ کی گرما گرم مہک کے علاوہ حیرانی اور شک کی باعث بھی شامل ہو گئی تھی۔ ابیر لاپرواہی سے کالج میں داخل ہوئی تھی۔ کالج گیٹ سے لے کر بیرونی برآمدے تک اسے غیر معمولی توجہ بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے روبی اور عظمیٰ کا گروپ کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جو غیر معمولی جوش سے تھاما گیا تھا۔ یار تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میرے سینگ نکل آئے ہوں۔ ارے ابیر، کتنی بمباسٹک نیوز ہے۔ وہ سیما کی آواز پہ پلٹی۔ مجھے ایمن نے بتایا کہ تمہارے ہاں ٹوئنس ہوئی ہیں۔ ہاں، ابیر کے چہرے پہ بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آنٹی انکل تو بہت خوش ہوں گے، وقفہ بھی تو کتنا ہے۔ سیما کی حیرانی قابل دید تھی۔ ایک تو پنکی آنٹی لے گئی، دوسرا جو تھا وہ میں نے رکھ لیا ہے، ایک رہ گیا وہ میں کسی کو گفٹ کر دوں گی۔ کیا مطلب؟ وہ یک زبان چلائیں۔ بھائی مونس کو تو کم ہی لوگ پالتے ہیں، کتے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، ویسے بھی جرمن شیفرڈ ہے۔ مگر وہ اسے سن کہاں رہی تھی، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں، سوائے ایمن کے جو سرخ چہرے کے ساتھ سب کی شکلیں تک رہی تھی۔ مس ایمن طارق، وہ بچے ابیر کی کتیا نے دیے تھے۔ سیما اور روبی کی ہنسی تو کسی طور رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ایمن، میں تمہیں پوری بات بتا ہی نہیں سکی تھی۔ ابیر نے تلافی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمن سارا دن کالج میں شرمندہ رہی اور کالج سے واپسی پہ دھیان بٹانے کی خاطر کچن میں زیبا پھپھو کے ساتھ سلاد بنانے لگی۔ رائتا بنا کر اس نے پہلے ہی فریج میں رکھ دیا تھا۔ دال چاول کے ساتھ کیری کی چٹنی مزہ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پہ بیل ہونے لگی۔ اسجد، دیکھنا اس وقت کون آ گیا؟ اسجد عجلت میں اٹھا تھا اور اندر ابیر کے ساتھ بری طرح ٹکرایا تھا۔ ایمن کا ہاتھ پلیٹ میں اسی زاویے پہ رکھا ہوا تھا۔ منظر بے حد واضح تھا۔ اسجد نے ابیر کو تھام رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں سے جو باسکٹ چھوٹی تھی اس میں سے ننھا سا وجود نکل کر چیاؤں پیاؤں کر رہا تھا۔ اسجد نے ایک دم ابیر کو چھوڑا۔ آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں سکا۔ اٹس اوکے، ابیر نے فوراً کہا۔ اسجد کے دوبارہ چیئر پہ بیٹھنے تک سمیرہ باجی اس کی خبر لے چکی تھی۔ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیا؟ میں تو چھوڑ رہا تھا، مگر وہ محترمہ۔ اسجد کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ رینگتے وجود کو دیکھ کر ایمن کے دل کی دھڑکنیں خواہ مخواہ تیز ہونے لگی تھیں، خفت کے احساس سے جو وہ اسجد کے ہاتھ اٹھانے والی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں یہ دیکھیں، بقول ایمن بی بی ابیر کے ہاں پیدا ہونے والے نومولود۔ اماں یہ دیکھیں، بقول ایمن بی بی ابیر کے ہاں پیدا ہونے والا نومولود۔ اس نے معصوم سے چہرے والے پپی کو آگے کیا۔ ارے یہ تو کتے کا بچہ ہے۔ زیبا پھپھو بھی بے ساختہ ہنسنے لگی۔ جی ہاں، بقول ایمن کی اسی نسل کے 3 عدد بچوں کی ولادت ابیر کے ہاں ہوئی تھی۔ اسجد کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ زیبا پھپھو اور سمیرہ باجی بے ساختہ ہنس رہی تھیں۔ اچھا یہ بچے ہیں؟ جی آنٹی، اور یہ جرمن شیفرڈ ہے۔ ابیر نے مزید معمولات وہیں پہنچائیں۔ دیکھ ایمن کتنا پیارا ہے، زیبا پھپھو نے تائید کی۔ ایمن رکھ لو۔ سمیرہ کو بھی وہ چھوٹا سا پپی بے حد پیارا لگا تھا۔ آؤ ابیر، تم بھی کھانا کھاؤ۔ پھپھو نے اسے بڑی محبت سے دعوت دی جو ابیر نے جھٹ قبول کر لی۔ اسجد پلیز ڈرائیور کو چوکیدار کے پاس بٹھا دیں، وہ بہت اطمینان سے کھانے لگی۔ ریلی آنٹی، بہت مزے کا ہے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ زیبا پھپھو چائے بنانے کی غرض سے کچن کی طرف چل پڑیں۔ اوکے گرلز، میرا میچ ہے، میں کلب جا رہا ہوں۔ اسجد اٹھنے کو تھا کہ ابیر نے اس کے بازو پہ دباؤ ڈالا۔ پلیز بیٹھے نا۔ ابیر کے نرم ہاتھ کے دباؤ سے اسجد کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ احساس جس سے ابھی کچھ دیر پیشتر اس نے پیچھا چھڑایا تھا، پھر انگڑائی لے کر جاگ اٹھا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے نفوس اس کی کیفیت سے بالکل بے خبر تھے۔ تھینک یو آنٹی فار ایوری تھنگ، ابیر اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے جانے تک اس کے نہ جانے کی دعا مانگتا رہا تھا۔ ابیر کتنی سادہ ہے، بیوروکریٹ کی بیٹی ہے، لیکن کتنی اچھی ہے۔ سمیرہ باجی کم ہی کسی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اسجد کے اندر جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا، اس کا خیال رکھنا، اس کی نسل بہت اچھی ہے۔ ایمن نے سمیرہ باجی کی بات پہ پپی کی طرف دیکھا جو آنکھیں بٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسجد ماحول میں بمشکل واپس آیا تھا۔ ایمن اور ابیر لان میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ ایمن ہار سنگھار کے پھولوں سے گجرے بنا رہی تھی۔ اس کے بیگ میں ہمیشہ باریک سوئی اور دھاگا ہوتا تھا۔ یار یہ اسجد آج کل کیا کر رہا ہے؟ ایگریکلچر یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اچھا، ابیر کا لہجہ بے حد عام تھا، لیکن یہ اس کی شعوری کوشش کا نتیجہ تھا۔ تمہارا فیونسی ہے، محبت تو ہوگی تمہیں اسے؟ شاید، ایمن نے مگن سے انداز میں پھول اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی بات کہنے کے لیے مجھ سے پوچھنا پڑے گا؟
اسجد سے میری فرینڈشپ کروا دو، اچانک سوئی انگلی میں چبھی تھی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ ہاں، میں تو صرف عام سی دوستی چاہتی ہوں۔ ابیر کی لاپرواہی قابل دید تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ تمہیں برا لگا ایمن؟ نہیں تو، بالکل بھی نہیں، لیکن ابیر تمہارے تو بہت سے فرینڈز ہیں۔ ایمن کے اندر بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ ہاں، مگر مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ایمن کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ہوا ایمن، تم نہیں چاہتی کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم فلرٹ کرتی ہو اور اگلا بندہ سیریس ہو جاتا ہے۔ اظہر یاد ہے نا، وہ براؤن بالوں والا، ثانیہ کا بھائی؟ کیا اشر کیا تھا تم نے اس کا؟ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح اسے استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ میں اب ایسا نہیں کروں گی ایمن، پلیز میرا یقین کرو۔ وہ کوئی دکان میں سجا کھلونا تو نہیں کہ تم اسے لینے کی ضد کرو۔ ایمن کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ اچھا، تم کچھ مت کرو، بس مجھے اس کا موبائل نمبر دے دو۔ ابیر نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اب بھی کوئی پرابلم ہے؟ ایمن کی خاموشی پہ وہ تپ گئی۔ نہیں، ایمن نے اختصار سے کام لیا اور خاموشی سے اسجد کا نمبر لکھ کے اسے دے دیا۔ سامنے نہر کے کنارے اگے ہوئے کیکر کے درخت پیلے پھولوں سے لد گئے، ان کی باس ماحول میں رچ بس گئی۔ یہ میٹھی میٹھی مہک ایمن کی پسندیدہ تھی۔ وہ اپنی ہر سانس کے ساتھ اس خوشبو کو اپنے اندر اتار لیتی۔ ابھی بھی وہ ریلیکس ہونے کے لیے یہی مشغلہ اپنائے ہوئے تھی۔ اچانک اس نے پپی کو اسجد کا جوگر اٹھائے دیکھا۔ جوگر بہت بھاری تھا، لیکن اس کی جدوجہد جاری تھی۔ وہ جوگر اٹھا لیتی تو اس کا ننھا وجود اس کے پیچھے چھپ جاتا۔ وہ جوگر اٹھائے لان کی طرف مڑ گئی۔ جب اچھلتی ہوئی واپس آئی تو جوگر غائب تھا۔ ایمن کو معلوم تھا کہ وہ جوگر کسی پودے کے پیچھے چھپا آئی ہے۔ نہ جانے کہاں سے ایسی شرارتیں اس کے ننھے سے دماغ میں آتی رہتی تھیں۔ ایمن مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسجد کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا تھا، اسے کلب جانا تھا۔ ایمن منتظر تھی۔ باتھ روم سے اونچی آواز میں گنگنانے کی آواز آنے لگی تھی۔ ایمن، میرے جوگرز! اپنی میڈم سومی سے عرض کرو کہ برائے مہربانی دوسرا جوگر بھی لے جائیں اور پہن کر کدکڑے لگاتی پھریں۔ وہ اس کے پاس ہی تخت پہ ٹک گیا۔ کیکر کے پھولوں کی مہک چاروں طرف رقصاں تھی۔ اچھا، اب پتہ چلا تم اکثر و بیشتر اس گوشے میں کیوں پائی جاتی ہو، خوشبودار گوشہ اور گل و غنچہ۔ وہ اس کی نامکمل بات پہ اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہاری مثال تو کرغیزستان کے کبوں جیسی ہے، انہوں نے ماں کے پودے جڑ سے اکھڑوا دیے تھے۔ وہ کیسے؟ ایمن نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماں کے پودوں میں نشہ ہوتا ہے اور کوے صاحب وہ کھا کر جھومتے رہتے اور گاڑی کے قدموں تلے آ کر جینے مرنے کی قسمیں کھاتے رہتے۔ سو کووں کی نسل کو بچانے کی خاطر وہ سرخ پھول حکومت نے ختم کر دیے۔ تم بھی کیکر کے پھولوں کو سونگتی رہتی ہو، بالکل کووں کی طرح۔ ایمن کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ دیر پیشتر کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ آ رہی ہے تمہاری میڈم ڈی جھومتی ہوئی۔ ویسے ایمن، آپس کی بات ہے، اب تم مجھ پہ زیادہ توجہ دینے لگی ہو۔ ایمن نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ تم تو بالکل الماتی کی حسینہ بن گئی ہو۔ کہتے ہیں اگر وہاں کی لڑکیوں کو متاثر کرنا ہو تو ان کی بجائے ان کے کتوں کی تعریف کریں تو وہ خوش ہو کر آپ سے محبت کرنے لگیں گی۔ اظہار کا لمحہ وقت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ آ گئی ہے، تم خود ہی پوچھ لو اس سے، کہاں رکھا ہے اس نے تمہارا جوگر؟ وہ اس لمحے سے نظریں چرا گئی تھی۔ ارے میم، کہاں لے گئیں آپ میرا جوگر؟ اسجد نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بے تحاشا مچل رہی تھی۔ چلو لے کر آؤ۔ اور وہ واقعی بھاگتے ہوئے لان کی طرف چلی گئی۔ تم سے زیادہ پپی سمجھدار ہو گئی ہے، ہر بات سمجھتی ہے۔ ایمن جانتی تھی اس کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن انجان بنی رہی۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آئی تو جوگر تو تھا، لیکن تسمے ندارد۔ چلو، نئی مصیبت، وہ تب گیا۔ میری ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں نئے تسمے رکھے ہیں، وہ لے آؤ۔ ایمن نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری گرل فرینڈ کا کیا حال ہے اسجد؟ ایمن نے بے حد سنبھل کر موضوع چھیڑا۔ ٹھیک ٹھاک، خوش باش، تمہاری طرح جل ککڑی نہیں ہے۔ وہ نادیہ ہے نا، جس کے ابا کی کپڑے کی بڑی سی دکان ہے؟ ایمن نے تصدیق کی۔ ہاں وہی، وہ تو میری جان کو ہی آ گئی ہے۔ آج پہلی مرتبہ ایمن کو احساس ہوا تھا کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے دل و جان سے۔ صرف میری ہے کٹ ٹیگ لگانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں بے ریا تھیں۔ تم نے کوئی نئی فرینڈ نہیں بنائی؟ وہ تنکے سے اینٹوں کے درمیان کی مٹی کھرچ رہی تھی۔ نہیں۔ ابیر نے تمہیں فون کیا تھا؟ ابیر نے؟ اسے لگا اسجد کی آنکھیں ایک دم بولنے لگی ہوں، جیسے ان میں کمکمے روشن ہو گئے ہوں۔ ہاں۔ وہ ایک دم نیچے جھک کر جوگرز جھاڑنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیوں تفتیش کر رہی ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بول کر اٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ جوگرز میں تسمے ڈال رہا تھا۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شیشے میں اسے دیکھ لیا تھا، مگر انجان بنا رہا۔ ابیر تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے، وہ بے دھڑک بولا تھا۔ کتنی اچھی؟ بہت اچھی۔ تو فرینڈ شپ کر لی تم نے اس سے؟ ظاہر ہے۔ اچھا۔ ایمن دھیرے سے ہنس پڑی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ جانے کو تیار تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وہ آہستگی سے بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پپی، اس نے پکارا۔ اسے امید تھی کہ وہ پیچھے سے کہے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ سماعتیں منتظر تھیں۔
तब भी मुद्दम सुरों में पिघला हुआ सीसा कानों में उतरा। थैंक यू। थैंक्स फॉर व्हाट? क्या रास्ते से हटने के लिए? उसने रास्ते के बिल्कुल दरमियान में खड़े होकर सोचा था। सुमेरा बाजी की वर्कशॉप थी 3 रोज़ा। असजद ने उन्हें पिक किया। वापसी पर वो एमन को भी लेने चला गया। कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी। लड़कियों की हुजूम में वो उसे खोज रहा था। अबीर और एमन खिलखिलाती हुई वैन की तरफ बढ़ रही थीं। असजद, अबीर ने बेसाख्ता पुकारा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी के पास आ गई और एमन ने पहली मर्तबा बहुत गौर से असजद की खूबसूरत आंखें देखी। उनका इर्तिकाज़ कहीं और था। हेलो असजद, हाउ आर यू? उसने कमाल बेतकल्फ़ी से असजद के स्टीयरिंग पे रखे हाथ पे अपना नर्म और नाजुक हाथ को रख दिया। फ़ाइन, वो हड़बड़ा गया। अबीर, आई विल कॉल यू। सुमेरा बाजी की शरारे बरसाती आंखों से बचने के लिए उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैक व्यू मिरर में दोनों की नज़रें मिलीं, स्पार्ट बेतासुर आंखें। एमन का दिल डूब गया। फ़र्क वाज़े था। अब तक वो ज़हनी तौर पर बेहद मुतमईन थी कि वो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन न जाने क्या बात थी, अब दिल हिचकोले खाने लगा था। फिर यूँ हुआ कि सारी सारी रात उसके कमरे का बल्ब जलता रहता। एमन कॉलेज से फारिग हो गई थी, इसलिए नाश्ता बनाने की ज़िम्मेदारी उसने ले ली थी। इस तरह बहुत सी बातें उसकी नज़र में आने लगीं। असजद की रूटीन भी मुतासिर होने लगी थी। बहुत दफ़ा जगाने पे उठता था। शायद सारी रात जागता है। एमन सोच कर रह जाती, आज भी सुबह से वो उसे कितनी मरतबा जगा चुकी थी। असजद, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा जगा रही हूँ, अब पप्पू को भेजूंगी। उसकी धमकी पे वो छलांग लगाकर बिस्तर से उतरा। एमन उसका बिस्तर दुरुस्त करने लगी। तकिए के नीचे से झांकती तस्वीर ने उसके हवास कुछ देर को मुअत्तल कर दिए। अबीर की बहुत खूबसूरत पोज में तस्वीर थी। रस्मी दोस्ती के अल्फाज उसकी आंखों के आगे नाचने लगे थे। तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। उसके आंसू उसके तकिए में जज्ब होने लगे। वो अपने मखसूस गोशे में बैठी थी। उसकी नज़र अचानक सामने उठी और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फुप्पो का सफ़ेद मुल्तानी कढ़ाई वाला दुपट्टा तार पे लटका अपनी खूबसूरती पे मगरूर था और उसके साथ लटक कर पप्पी झूले ले रही थी। गीला नर्म और नाजुक सा दुपट्टा पप्पी का बोझ सहार नहीं सका और नतीजतन 2 टुकड़ों में बटा और वो धप से ज़मीन पे गिरी थी। एमन हंस हंस के दोहरी हो रही थी। कितने दिनों की घुटन के बाद हंसी करेला उसके अंदर से निकला था और आंखों से पानी रवा था। आंखों में हंसी और होंठों पे बेनाम हंसी के साए। ए हसीना, कहाँ हो आजकल? उसके करीब बैठते हुए उसके नम बालों को धीरे से छुआ। ये उसकी पुरानी आदत थी। प्लीज़ असजद, वो तड़प के उठी थी। क्या हो गया तुम्हें? असजद ने हैरानी से उसे देखा। कुछ नहीं, वो खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई। वो चिरागे जां कभी जिसकी लू न किसी हवा से नगूं हुई, तेरी बेवफाई के वसवसे उसे चुपके चुपके बुझा गए। एमन की बीए के पेपर्स होने वाले थे। ये उसकी हमेशा की आदत थी कि पेपर्स के दिनों में वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाया करती थी। एमन बेटा, अबीर आई है। ज़ेबा पुप्पो ने उसके कमरे में आकर इतला दी। तुम उसके पास जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जी पुप्पो। वो बाहर निकली। हेलो एमन। अगले ही पल वो उसके सामने थी। वो कहाँ से निकली थी? असजद के कमरे से। यकदम उसके दिल में ख्याल आया था। उसने जल्दी से उस ख्याल को झटका। कैसी हो तुम? अबीर ने उसका गाल चूमा। फ़ाइन, तुम्हारी तैयारी कैसी हो रही है? एमन ने पूछा। तैयारी तो अच्छी है। दरअसल मेरे साइकोलॉजी के नोट्स गुम हो गए, सोचा तुमसे लेकर फ़ोटो कॉपी करवा लूँ। हाँ ले लो, मगर जल्दी वापस कर देना। वो अलमारी से फाइल निकालते हुए बोली। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो नोट संभालते हुए उठ खड़ी हुई। बैठो तो सही अबीर, फुप्पो तुम्हारे लिए लाइम जूस भिजवा रही हैं। उन्हें मना कर दो प्लीज़, मुझे पढ़ना है जाकर। जाती हुई उसने रुककर असजद के कमरे में झांका। ओके जनाब। उसका लगावट भरा अंदाज एमन के अंदर सन्नाटे उतरने लगा। वो उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई, लेकिन दहलीज ने पाँव पकड़ लिए। असजद की शर्ट पे कांधे के पास लिपस्टिक का निशान बदतरीन खदशा सच्चाई का रूप धारे हुए था। वो मुस्करा रहा था और नज़रों का मरकज़ अबीर थी। अबीर को सी ऑफ करके वो थके थके कदमों से अंदर आई तो वो टेबल पे बैठा स्क्वाश पी रहा था। वो खामोशी से उसके पास खड़ी हो गई। असजद, अपनी शर्ट से लिपस्टिक का निशान साफ़ कर लो। असजद के चेहरे से मुस्कुराहट पानी की बुलबुली की तरह गायब हुई थी। गिलास उसके हाथ में रह गया था। न उसके पास कहने को कुछ था और न एमन के पास मज़ीद कुरेदने की हिम्मत थी। बस ज़ख्मी नज़रों से उसे जाता देखती रही। मोहब्बत में अनाक केदू का किरदार अदा करती है, लेकिन यहाँ रहज़न कोई और था। मोहब्बत की बाजी शुरू होने से पहले ही उसे मात हो गई थी। उसने अपनी मर्ज़ी से शिकस्त कबूल की थी, अपनी रज़ा से रहज़न को लौटने दिया था। अब वो कौन सी अदालत का दर खटखटाती? आज साइकोलॉजी का पेपर था। टेंशन, भूख की कमी, रत जगह ने उसकी सारी तवानाई निचोड़ ली थी। बरामदे में उसे अबीर मिली थी, वैसे ही खिलखिलाती हुई। कैसी तैयारी है एमन? ठीक। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने तफक्कुर से पूछा और उसका माथा छुआ। ठीक हूँ मैं। एमन ने धीरे से उसका हाथ हटाया। एमन, तुम्हें लेने कौन आएगा? अबीर की बेकरारी दीदनी थी। असजद, एमन ने मुख्तसरन जवाब दिया। चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूँ। एमन, एक बात कहूँ तुमसे? वो झिझक कर बोली।
کہو، وہ رش سے گزر رہی تھی۔ چلو چھوڑو، پیپرز کی بات بتاؤں گی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی سڑک پہ نکل آئی تھیں۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ تمہیں اسجد سے محبت ہو گئی ہے؟ ایمن نے گردن موڑ کر ابیر کی طرف دیکھا جو چوئنگم چبانے کا عمل موقوف کر چکی تھی۔ ایک دم ان کے پاس گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی کا تیز میوزک اور اسجد کا مسکراتا چہرہ ابیر کی حیرانی ختم کرنے کو کافی تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسجد کی طرف لپکی۔ ہیلو اسجد، ہاؤ آر یو؟ وہ گاڑی کی کھڑکی پہ جھکی تھی۔ ایمن نے خاموشی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ جب تلک اسجد اس کی طرف متوجہ ہوتا 5 منٹ گزر چکے تھے، اور یہ 5 منٹ نہیں بلکہ 5 صدیاں تھیں، اور 5 منٹ کی دھوپ نے اس کا سب کچھ جلا کے خاک کر ڈالا تھا۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جنید جمشید کی کیسٹ لگا دی۔ دھوپ میں کھڑا جل رہا ہوں میں، سایہ دو مجھے، یہ میری جلن، یہ میری تھکن کہہ رہی ہے کیا، سنو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ پیار ویار بھی ہو ہی جائے گا، اعتبار بھی آ ہی جائے گا۔ ایمن نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ میرے سر میں درد ہے، وہ مختصراً جواب دے کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ ابیر بڑے کمال کی لڑکی ہے، وہ دفتن بولا۔ تم جانتی ہو وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ بڑے زور سے ہنسا تھا اور ایمن کے سر پہ گویا بم پھٹا تھا۔ فرینڈ شپ، شادی اور ان کے درمیان ایمن کا مردہ وجود معلق تھا۔ اور تم؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میں بھی۔ اسے لگا روح جسم سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ گھر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس نے مین گیٹ کھلنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ سمیرا باجی کب سے فون سے چپکی فائزہ کا فون سن رہی تھی۔ ان کے پسندیدہ میگزین کا تازہ شمارہ ٹیبل پہ نشانی لگا کر رکھا ہوا تھا، ان کی توجہ کا منتظر تھا۔ تب بھی وہ اچانک پپی کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ تیز خوبصورت رنگوں سے مزین سرورق اس کے پنجوں کی زد میں آ کر پہچانا نہیں جا رہا تھا، بس کھنڈر بتا رہے تھے کہ عمارت حسین تھی۔ جب تک ایمن نے اس سے میگزین چھینا، صورتحال خاصی سنگین ہو چکی تھی۔ کتنے ہی صفحات پھٹ کے زمین کی زینت بن چکے تھے۔ ایمن کی جان پہ بنائی تھی کیونکہ سمیرا باجی تو اپنے فیوریٹ میگزین کے بارے میں بہت حساس تھیں۔ ہر ماہ کے شمارے کو ترتیب سے ریک میں رکھا کرتی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی حفاظتی قدم اٹھاتی، سمیرا باجی آن موجود ہوئی تھیں۔ ارے یہ کیا کیا اس منحوس نے؟ تم نے پال کیوں رکھا ہے اسے؟ اگر پال ہی لیا تو نظر رکھا کرو اس پر۔ تم ایک مرتبہ کہی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ ایمن پہ برس رہی تھی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے باجی اسے پپی کو رکھنے کا نادر مشورہ آپ نے ہی دیا تھا۔ اسجد سکون سے گویا ہوا۔ ویسے بھی اگر کوئی بندہ کمزور ہو تو اسے اتنا نہیں دباتے کہ اس کا دم ہی گھٹنے لگے۔ ہاں تم تو اس کی سائیڈ لوگی، تمہاری کچھ لگتی جو ہے۔ سمیرا باجی ان لوگوں میں سے تھیں جو اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، جو اپنی زبان کی وجہ سے اپنی اچھی عادتوں کو بھی زنگ لگا دیتے ہیں۔ ایک بات میں آج واضح کر دوں، میرے اور ایمن کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس پہ آپ مجھے تانے دینے لگیں۔ یہ بچپن کی بات ہے جسے میں نہیں مانتا، وہ میری کزن ہے بس۔ ایمن کے گرد آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی تھیں۔ مسترد کیے جانے کا انتہائی توہین آمیز احساس ایک دم پھیل کر اس کے پورے وجود پہ غالب آ گیا تھا۔ آج کل ویسے بھی تم ابیر کے چکروں میں ہو تو یہ بندھن تو تمہیں بوجھ لگے گا ہی۔ جو مرضی کہہ لیں آپ، وہ لاپرواہی سے کہتا باہر کی طرف پڑ گیا۔ 1 منٹ رکو اسجد، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ سمیرا باجی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اتنی بے خبر نہیں تھیں جتنا وہ انہیں سمجھتی تھی۔ ایمن یک ٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سمیرا؟ یہ کیا بکواس کرے ہو اسجد؟ تم جانتے ہو اب تم بچے نہیں رہے۔ زیبا پھپھو ایک دم آگ بگولا ہو گئی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ امی اب آپ میرے ساتھ ایمن کو بھی نپٹانے کی فکر کریں، سمیرا باجی تلخی سے بولیں۔ کیوں کہہ رہی ہیں آپ اسے ایسے؟ وہ تڑپ کے پلٹا تھا۔ تم اس سے لاتعلقی اختیار کر چکے ہو اسجد، اب اپنی زبان کو لگام دو۔ آج سے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی آپ ایمن کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں، یہ بچپن کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ویسے تم کس کی خاطر ایسا کر رہے ہو اسجد؟ زیبا پھپھو نے ٹوٹی ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابیر جس کی تصویر اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، دیکھ لیں آپ، سمیرا باجی نے درستی سے کہا۔ ایمن کی دوست؟ زیبا پھپھو حیران ہوئی۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ جب طاقتور پہ بس نہ چلے تو کمزور کی شامت آتی ہے۔ زیبا پھپھو نے اسی کو لتاڑا تھا۔ تم اسی لیے اسے یہاں لے کر آتی تھی کہ وہ یہاں چکر چلائے اور تمہارا پیچھا چھوٹ جائے، اسی لیے نا؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا اس کے خلاف۔ زیبا پھپھو شکستہ قدموں سے اندر چلی گئیں۔ سمیرا باجی تو کب کی جا چکی تھیں، اب وہاں بوجھل دل لیے وہ کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پہ وہ۔ اب شاید یہی فاصلہ ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ وہ اندر کی طرف پلٹ گئی۔ زیبا پھپھو نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا بالکل۔ کچن میں انہیں کھڑا دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گئی۔ پھپھو لائیں میں کھانا بنا لوں؟ وہ آگے بڑھی۔ رہنے دو تم، میں کر لوں گی، انہوں نے رکھائی سے کہا۔ پھپھو پلیز آپ مجھے جو چاہیں کہہ لیں لیکن اس طرح سرد رویہ مت رکھیں پلیز پھپھو۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں تمہاری پھپھو نہیں ہوں تو کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے ان کی صورت دیکھی۔ کچھ بھی نہیں، میرے تمہارے درمیان جو رشتہ تھا ختم ہو گیا ہے۔ وہ اجنبیت کی مجسم شکل بنی کھڑی تھی۔ پھپھو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان معاملات میں کسی کا بس نہیں چلتا۔
میرا وقت ضائع مت کرو، انہوں نے اتنی تلخی سے کہا جو کبھی بھی ان کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پہ برتن لگانے لگی۔ وہ شمیم ہے نا میری خالہ زاد، اس کی عرصہ دراز سے خواہش تھی ایمن کے لیے۔ کھانے کی ٹیبل پہ زیبا پھپھو نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ اسجد نوالہ توڑتے ہوئے رک گیا۔ میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ بہت آرام سے انہوں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات مکمل کی۔ اسجد ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی دل خالی آنکھوں کے ساتھ نوالوں سے کھیل رہی تھی۔ حسیب کے لیے؟ سمیرہ آپی نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ کیا کرتا ہے وہ آج کل؟ بزنس ہے اس کا امپورٹ کا۔ طویل خاموشی نے فضا ایک دم بوجھل کر دی تھی۔ تم گھر پہ رہنا اسجد، مجھے آج ابیر کے گھر بھی جانا ہے، پھر شمیم بھی آ رہی ہے پرسوں، منگنی کی رسم ادا کرنے مصروفیت بڑھ جائے گی۔ اسجد ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ڈرامے۔ سمیرہ باجی کا تبصرہ خاصا بلند تھا، جبکہ پھپھو کی قوت برداشت قابل دی تھی، خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ عجیب نودولتیے سے لوگ ہیں، سمیرہ آپی نے گھر میں گھستے ہی تبصرہ کیا۔ وہ دیکھی تھی ابیر کی امی کے ہاتھوں کی چوڑیاں، اتنی ڈھیر ساری جیسے نمائش لگا رکھی ہو سونے کی، اور ڈرائنگ روم میں کیسے میٹل پیسز کی بھرمار کر رکھی تھی۔ وہ خاصی حقیقت پسندانہ تبصرے کر رہی تھیں۔ آپ کو لڑکی سے غرض ہونی چاہیے، اور لڑکی بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ مخلص ہے تو میرے گھر میں بھی ایڈجسٹ کر لے گی۔ اسجد نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے تو تمہارے ساتھ بھی بڑی مخلص ہوگی۔ جو لڑکی فرما بردار بیٹی نہ ہو وہ کبھی بھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ سمیرہ تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اسجد کا ٹمپریچر ہائی ہونے لگا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اسے ٹریننگ دے دوں گا۔ تم مستقل ٹرینر کا عہدہ سنبھال لینا، پہلے اپنی بیوی کو ٹریننگ دینا، پھر اپنی نسل کو۔ اسجد بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تو بے سمیرہ باجی، آپ نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں پہنچتی ہیں۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی نہیں اچھی لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو میرے بھائی، میرا تجربہ بہرحال تم سے زیادہ ہے۔ وہ گویا منتیں کرنے لگی تھیں، لیکن زندگی کی کچھ حقیقتیں تو تب آشکار ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو بند گلی میں مقید پائے، پشت دیوار کے ساتھ لگی ہو اور فیصلہ کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے، وگرنہ تو ہر سچائی محض مفروضہ یا عام بات ہی لگتی ہے۔ اچھی لگتی ہے وہ مجھے، میں نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہے، اس نے مدھم سروں میں اپنی مجبوری بتائی تھی۔ ایمن نے رخ پھیر لیا تھا، آنکھیں خواہ مخواہ گیلی ہونے لگی تھیں۔ دوپہر میں شمیم خالہ کی آمد ماں حسیب ہوئی تھی۔ وہ تو گویا ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی فکر میں تھیں۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ بازار روانہ ہو گئیں منگنی کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ آسمان پہ یک یک کالے بادلوں نے نمودار ہو کر گرمی کا سارا غرور و نشہ چکنا چور کر ڈالا تھا۔ کالی گھٹاؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ ایمن سب کاموں سے فارغ ہو کر ٹیرس پہ چلی آئی۔ وہ ایسے موسم کی دیوانی تھی۔ ہوا درختوں کو اپنے قدموں میں جھکا کر نہ جانے کون سی خوشی حاصل کر رہی تھی۔ پیلے گلابی اور جامنی پھول ٹیرس پہ ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو پانی برسا اس نے ایمن کو بھی جل تھل کر دیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ بارش کا پانی اور آنسو مل کر بہہ رہے تھے۔ اپنے ارد گرد دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹے وہ مسلسل بھیگ رہی تھی۔ شمیم خالہ کب آئیں؟ وہ ایک دم چونکی۔ جانے کب سے وہ اس کے قریب کھڑا تھا؟ دوپہر میں۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں، وہ سختی سے بولی، لیکن اسے پتہ تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ وہ رخ پھیر گئی، لیکن بجلی زور سے کڑکی تھی۔ ایمن نیچے آؤ، کیا کر رہی ہو؟ سمیرہ باجی اسے سیڑھیوں سے آوازیں دیتی آ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے آگے کی سمت بڑھ گئی۔ کیا کر رہی تھی اوپر؟ بھیگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو نیچے۔ مر تو گئی ہوں، اب مرنے سے کیا ڈرنا؟ وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ دماغ پھر گیا ہے دونوں کا، سمیرہ باجی بڑبڑائیں اور اسجد سبحانی نہ جانے کتنی دیر بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ خاموشی سے زیبا پھپھو کی گود میں سر دیے لیٹا تھا۔ سر درد اور بخار نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ ابھی تو بات طے ہونے جا رہی ہے اور یہ جناب مجنوں بن گئے ہیں، بعد میں کیا ہوگا؟ سمیرہ باجی کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ اچانک گیٹ پہ بیل ہوئی اور شمیم خالہ لدی پھندی اندر داخل ہوئی تھیں۔ توبہ، بارش نے تو ستیہ ناس کر دیا۔ وہ سامان رکھ کر اپنی چادر جھاڑ رہی تھیں۔ ارے اسجد، تمہیں کیا ہوا؟ بس خالہ فلو ہو گیا، بارش میں بھیگ گیا تھا۔ تو دوائی لے لو۔ اسجد کو ان کی فکر مندی پہ جہاں خوشگوار حیرت ہوئی تھی، وہاں ان کی فطرت کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ حسیب گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹا، زیبا پھپھو نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کہاں ہے زیبا؟ شمیم خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن میں ہے۔ حسیب نے بھی بے قراری سے کچن کی سمت دیکھا اور یہ عمل اسجد کو بے حد چبھا تھا۔ ایمن، زیبا پھپھو کی آواز پہ وہ باہر نکلی تھی۔ نظریں جھکی ہوئیں، بلیک چنری کے سوٹ میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ اسجد ایک دم اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ دل کا پنچھی پھڑپھڑانے لگا تھا، مگر وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔
کلینک میں رش دیکھ کر اس نے گاڑی باہر ہی روک دی۔ بارش کے بعد سرمئی شام بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیٹ پہ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایمن کی انگلی میں پہنائی جانے والی انگوٹھی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ مجھے ایمن سے محبت نہیں ہے، وہ عام سی لڑکی میرے حواسوں پہ کیوں سوار ہو رہی ہے؟ مجھے عبیر اچھی لگتی ہے بس۔ اس نے جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی لاک کر کے اترا اور اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ لائٹ فروزی آنچل نے اسے دوبارہ مڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ عبیر، وہ بڑبڑایا۔ آئس کریم پارلر کے سامنے آئس کریم کھاتے ہوئے عبیر اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بے فکری سے بے حد قریب کھڑے تھے اور وہ دونوں ایک ہی کپ سے کھا رہے تھے۔ وہ بالکل ان کے سامنے سے گزرا۔ عبیر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی رنگت یکدم زرد پڑی تھی اور پھر وہ لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ، شراب، کیا ہے یہ؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ موبائل کی بیل ہو رہی تھی۔ عبیر کا نمبر دیکھ کر اس نے آف کر دیا۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا تھا۔ صرف زیبا پھپھو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سب لوگ سو گئے تھے۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں اتنی پریشان تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اور انہوں نے ایک ہی سانس میں کتنے سوال کر ڈالے۔ ٹھیک ہوں امی، اب آپ سو جائیے۔ وہ وہیں تخت پہ لیٹ گیا۔ دودھ پی لینا یاد سے، وہ جاتے ہوئے تاکید کر گئی۔ تخت کے نیچے ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے اس نے دیکھا تو پپی نیچے بیٹھے اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ینگ لیڈی؟ کم از کم تنہائی کا احساس جاتا رہا تھا۔ عبیر بار بار کال کر کے اس کی ٹینشن بڑھا رہی تھی۔ اب نہ جانے کیا ایکسکیوز کرے گی، لیکن آنکھوں دیکھی کیسے جھٹلا سکتی ہے؟ وہ بے حد آزردہ تھا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ آواز سن کر چونکا۔ وہ ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے میں ڈسپرین کی 2 گولیاں لیے کھڑی تھی، مزاج آشنا ہمدم دیرینہ کی طرح۔ لیکن اس کے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی نے ان لمحوں کا سارا فسوں ختم کر ڈالا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ گولیاں لے کر دودھ کا گلاس تھام لیا۔ دوا لینے کے بعد وہ بے حد دل گرفتہ سا اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا۔ وہ خود تو آرام کی غرض سے چلا گیا تھا، لیکن ایمن طارق کو بے حد بے آرام کر گیا تھا۔ بے آرام تو وہ پہلے ہی عبیر کے فون سے ہو چکی تھی۔ عبیر بہت پریشان تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ سہیل کے ساتھ آئس کریم پارلر گئی تھی، مگر اسجد نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ بہت غصے میں تھا۔ پلیز ایمن، اس کا غصہ ٹھنڈا کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مرتی تو تم نہ جانے کتنے لوگوں پہ ہو۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اب وہ اسجد کے لیے پریشان تھی، نہ جانے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ لیکن میں کیوں اب اس کی اتنی فکر کر رہی ہوں؟ اب تو میرا مقدر حسیب کی ذات ہے۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے سوچا۔ کیا کری ہو ایمن؟ سمیرا باجی اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس خود سے آئیں۔ کوئی خاص بات ہوتی تھی تو وہ اسے مخاطب کرتی تھیں، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنا ہے ایمن۔ جی؟ وہ میگزین رکھ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم حسیب سے منگنی پہ خوش ہو؟ جی، وہ بمشکل بولی تھی۔ لیکن لگتی تو نہیں ہو، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ نہیں تو، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکرا کر جیسے انہیں یقین دلایا۔ نہ مانو تو اور بات، خوش تو مجھے وہ بھی نہیں لگتا۔ تم لوگ کیوں اپنی اپنی انا میں مقید ہو کر اپنی زندگیاں تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اس نے عبیر کو چنا ہے، وہ کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ عبیر اس کی چوائس نہیں ہے ایمن، محبت اور ہوس میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ محبت ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوتی ہے جو ہوس میں چل پڑے، لیکن ہوس تیز آندھی ہوتی ہے جو ہر چیز غبار میں چھپا دیتی ہے۔ عبیر تیز آندھی ہے اور تم ٹھنڈی ہوا، اور جب اس آندھی کا غبار دھلے گا تو اسجد کو بھی ہر شے صاف نظر آنے لگے گی۔ تم نے دیکھا وہ کتنی بے تکلفی سے اسجد کو چھوتی ہے، اس طرح کہ تم نے برسوں سے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہیں وہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو عبیر نے کیا، لیکن بہرحال اپنا ایک مقام تو رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری ذات کے حصار میں مقید رہتا۔ تم نے غلطی کی ہے ایمن، تمہیں ماننا چاہیے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آندھی رکنے کا موسم ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، یہ میری دلی خواہش ہے۔ پلیز ایمن، اگر اسجد تمہاری طرف پلٹے تو انکار مت کرنا، وہ لجاجت سے گویا تھیں۔ پلیز آپ ایسے مت کہیں، اس نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہ اپنے بس میں کہاں ہوتا ہے، اور شمیم خالہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹی۔ تم فکر نہ کرو، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ایمن خاموشی سے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ شمیم کا فون آیا تھا، تاریخ مانگ رہی ہے۔ زیبا پھپھو کی آواز کہیں قریب سے ابھری تھی۔ سمیرا بتا رہی تھی کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس کے ہاتھ سے پیڑا چھوٹ گیا، اسے آج کل پھپھو کی موڈ سے خوف آنے لگا تھا۔ تو کیا کروں، شمیم کو انکار کر دوں؟ اب کہاں میں تمہارے ساتھ ہی تلاشتی پھروں؟ اس لڑکے نے بھی جان کھائی ہوئی ہے، چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، وہ جھنجھلا رہی تھیں۔ پھپھو، وہ یکدم رو پڑی۔ میں انسان ہوں گوشت پوست کی، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کے بیٹے نے جو درد مجھے دیا ہے اس پہ کسی نے مرہم نہیں رکھا، اور آپ میرے زخموں کی کھرنڈ بھی اتار رہی ہیں۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آپ سمجھتی ہیں اسجد کی دوستی میں نے عبیر سے کروائی ہے؟ میں نے خود اس رشتے سے انکار کیا۔ غلط سمجھتی ہیں آپ، اس نے ٹھکرایا ہے مجھے عبیر کی خاطر۔
اتنی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ پسند اس نے بتائی تھی آپ کو اپنی، میں نے نہیں۔ زیبا سبحانی کی آنکھوں سے پردے اٹھ رہے تھے۔ دل کا میل یا بدگمانی کی گرد لمحے بھر کو دل کو آلودہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی کثافت کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہے۔ میری بچی، زیبا پھپھو نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مجھے معاف کر دو، ان کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ نہیں پھپھو، آپ کی بے اعتنائی نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں بہت تہی دامہ ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں شکوہ گناہ تھی۔ رشتوں کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ آپ۔ ایک وہ تھا جسے میں اپنا سمجھتی تھی، وہ بھی کہیں کھو گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ آج اس نے مجھے ابیر کے لیے چھوڑا، کل کسی اور کے لیے چھوڑ دے گا، پھر میرے پاس تو کوئی راستہ نہ بچے گا۔ سمیرا باجی جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا پھپھو، مجھے معاف کر دیں۔ اسجد ٹھٹک کے دہلیز پہ رکا تھا، اس کے آنسوں میں ڈوبی ہوئی فکریں اس کے کان میں بخوبی منتقل ہوئے تھے۔ اچھا بیٹا، تمہاری مرضی، لیکن پھر بھی سوچ لینا۔ میرے کون سے 10 بیٹے ہیں، ایک ہی ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اسی گھر میں چلتے پھرتے دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ ایمن محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ناشتہ تیار ہے؟ وہ سنک میں ہاتھ دھونے لگا۔ کتنی دیر میں ملے گا؟ بس تھوڑی دیر لگے گی۔ تم روئی ہو؟ وہ دفتن پلٹا۔ ہاں۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ کیوں؟ وہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ دل چاہ رہا تھا رونے کو، ایک دم اس کا ہاتھ گرم توے سے چھو گیا۔ سی کی آواز کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا، ہاتھ جل گیا؟ 1 منٹ ٹھہرو، وہ برنول لے آیا۔ جلدی سے ہاتھ دو، میں دوا لگا دوں۔ دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں نمی، لگتا ہے کہ سمندر اداس ہے۔ اس کا گھمبیر لہجہ سماعتوں میں اترا، وہ یکدم ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے دل گرفتی سے سوچا اور خاموشی سے ناشتہ ٹیبل پہ لگانے لگی۔ تمہیں اپنے رویے کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ اس نے حیرانی سے اسجد کی سمت دیکھا، وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے ایک ہی مرتبہ سب کچھ کیوں نہیں کہہ ڈالتی؟ کیوں اپنی ملامت آمیز نظروں سے مجھے ہر پل زخمی کرتی رہتی ہو؟ اس کی نظروں نے کہا تھا۔ میرے پاس نہ تم سے کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ سننے کے لیے۔ خاموشی نے ان کی ہر بات کی ترجمانی کی تھی۔ پھپھو، ناشتہ لگ گیا۔ اس نے آواز لگائی تو وہ ناشتہ کیے بغیر ہی پلٹ گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے مضبوط سراپے کو تکتی رہی۔ سمیرا باجی بالکل صحیح کہتی ہیں، شاید آندھی کا غبار بیٹھ گیا ہے، اب اسے میرا وجود بھی واضح نظر آنے لگا ہے۔ لیکن اس واپسی پر میرا دل خاموش کیوں ہے؟ میرا دل مر چکا ہے شاید، اور مردہ وجود سے محبت کی کیا توقع؟ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ سے برنول کو دھو رہی تھی، یہ بالکل لاشعوری فعل تھا۔ عجیب اداسی بھرے دن تھے۔ سمیرا باجی نے کوکنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ زیبا پھپھو اخبار پڑھتی یا لمبے لمبے وظیفے پڑھا کرتی، اور وہ اسجد کو نظر انداز کرنے کی خاطر خواہ کے کاموں میں الجھی رہتی، بے قرار پھرا کرتی۔ محبت کی پامالی نے اس کے ہر منظر کو اداسی بخش دی تھی۔ وہ اپنی مٹھی میں دکھ کے جگنو چھپائے پھرتی۔ اب اگر محبت کا دیا تیز آندھی کی زد میں ہو تو چراغ کیسے جلے اور کون جلائے؟ سمیرا باجی کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے سوچے جاتی۔ اسجد آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، فائنل سیمسٹر ہو چکا تھا، اب صرف پریکٹیکل ہی رہ گئے تھے۔ صوفے پہ کسل مندی سے لیٹا تھا۔ زیبا پھپھو اخبار پڑھ رہی تھی۔ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ اسجد کا فون ریسیو کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ بدستور لیٹا ہوا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنا موبائل ہمہ وقت آف کیے رکھتا تھا، مجبوراً ایمن نے ہی آ کر فون اٹھایا تھا۔ ابیر اب کہتی کچھ نہیں تھی، بس روئے جاتی۔ ایمن، تم اسے کہو گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا، تم اسے کہو پلیز ایمن، وہ گڑ گڑانے لگی تھی۔ ایمن کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا، یہ الفاظ، یہ دکھ پرانے نہیں تھے، صرف کردار بدلے تھے۔ اس سے کہو میں اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل لوں گی، میں ویسی بن جاؤں گی جیسے وہ کہے گا۔ یہ الفاظ شاید نہیں تھے، وہ پھپھو کی موجودگی کے خیال سے ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ایمن کا دل بے اختیار پسجنے لگا تھا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا۔ پھپھو وضو کی نیت سے باتھ روم میں گئی تھیں۔ وہ ہنوز ناراض بچوں کی طرح اس کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس نے ایمن سے ہر قسم کی بات چیت بند کر رکھی تھی۔ اسجد، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ نیند کے عالم سے چونکا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زہ نصیب، وہ کشن گود میں رکھے ہمتن گوش ہو گیا۔ میری ایک بات مانو گے؟ یہ بات پہ منحصر ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تم ابیر سے شادی کر لو، اسے معاف کر دو۔ وہ جھٹکا کھا کے اٹھا تھا۔ رکو اسجد، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ بے ساختہ رکا۔ وہ اگر بری ہے تو اسے ٹھیک کر لو، ہو سکتا ہے وہ اتنی بھی بری نہ ہو جو کچھ تم نے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہو، تم اسے نیکی کی راہ پہ گامزن کرو، اسے اس کے ماحول سے نکالو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ویسے بھی تو تم نے اس کی ٹریننگ کرنے کا عہد کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی اور اس کا مسکرانا غصب ہو گیا۔ تمہیں اس نے اپنے وکیل مقرر کیا ہے، تمہیں اس کا بہت دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں، آخر وہ تمہاری دوست ہے، اسی لیے۔ دوستی تو تم نے بھی اس سے کی تھی۔ اس کا لہجہ ہرگز طنزیہ نہیں تھا، مگر اسجد کو لگا ابیر کی شادی مجھ سے کروانے میں تمہاری کوئی غرض تو شامل تھی نہیں، ہے نا؟ اس کے لہجے میں شک کی آگ تھی جو ایمن جیسی صلح جو لڑکی کو خاکستر کر گئی تھی۔ ہاں ہے، میری غرض شامل ہے، کیونکہ میں حسیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے کتنا سمجھتے ہو اسجد؟
وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کیوں، ایسا کیا ہے حسیب میں جو مجھ میں نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ تمہارا اور حسیب کا کیا مقابلہ، جس طرح میرا اور عبیر کا کیا مقابلہ؟ وہ بے حد خاص لڑکی ہے اور میں عام سی۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تمہیں تو محبت بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتی اسجد سبحانی، تم اس کے اتنا قریب رہے۔ اب تمہارے ساتھ کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اتنی قربت کے باوجود محبت نہ کرنا آئی، نبھانے کا ڈھنگ نہیں آیا تمہیں، کم از کم یہ ڈھنگ ہی سیکھ لیتے۔ اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھتے ہو اور اس سے شادی کرنا تمہارے خیال میں گناہ ہے؟ واہ اسجد سبحانی، وہ پتھر کے پت کی طرح جامد کھڑا تھا۔ جس کردار کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرنے لگے ہو، وہی کردار، وہی بولڈنس تمہاری پسندیدگی کی وجہ بنی تھی، ہے نا؟ اور جہاں تک میری بات ہے تو میرے متعلق سوچنا بھی مت، بھول کر بھی یہ خیال ذہن میں مت لانا کہ میں تمہارا ساتھ قبول کروں گی۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، پہلے پوری دنیا کے آگے تماشا بنا دو، پھر جب کوئی ترس کھا کر اپنانے لگے تو تمہیں وہ بھی برداشت نہ ہو۔ یہ کہو اسجد سبحانی کہ تمہیں میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ شخص حسیب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ مجھے علم ہے وہ مجھے عزت سے لے جائے گا اور میرا ساتھ نبھائے گا۔ اور تم نے تو ابھی مجھے راہ میں چھوڑ دیا، کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے دوبارہ نہ چھوڑ دو گے؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ جانے کس آس نے اسجد کا دامن تھاما تھا۔ مت تو مجھے یہ گالی، گھن آتی ہے مجھے اس تصور سے بھی کہ مجھے کبھی تم سے محبت تھی۔ نفرت ہے مجھے سب سے، تم سے بھی اور خود سے بھی۔ اور اسجد سبحانی، تم دل کی بات دل میں ہی رہنے دو، مجھ سے صرف دنیا داری کی بات کرو۔ میں پہلے ہی بہت تھک گئی ہوں، میرے دل میں تمہاری محبت کا کوئی چراغ روشن نہیں ہے، وہ تیز آندھی کی زد میں آ کر کب کا بجھ چکا ہے۔ میری راہ کھوٹی مت کرو، اب مجھے تمہارے ساتھ چلنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی، جو کہا کرتی تھی کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب بولی تو اتنا بول گئی کہ سننے کی حسرت باقی نہ رہی۔ ایمن تکیے میں سر دیے پڑی تھی۔ ایمن، میرے ساتھ بازار چلو گی؟ سمیرا باجی دھپ سے اس کے مقابل بیٹھی۔ گرمیوں کی شاپنگ کراتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے سر کو ہلا دیا، وہ خود بھی باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں شام کے وقت شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ سمیرا باجی اس سے محض ہینگر کا کام لیتی تھی۔ انہوں نے اپنے سوٹ خریدنے کے بعد ایمن کو بھی زبردستی کچھ سوٹ دلا دیے تھے۔ ایمن بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بھی سوا ہوتی ہے، جسم کو بھی نڈھال کر کے رکھ دیتی ہے۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ سمیرا آپی نے ریسٹورانٹ کے بالکل سامنے پہنچ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے فریش ماحول میں داخل ہو گئیں۔ توبہ، گرمی تو عذاب ہوئی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بارش نے گرمی کچھ کم کر دی، مگر اب پھر وہی عالم ہے، جلدی جھلس گئی ہے۔ زیبی سے تو ٹائم لے لیا ہے، کل دیکھوں گی۔ ایمن کے کان ان کی باتوں پہ لگے تھے، جبکہ نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ دائیں طرف سہیل کا چہرہ تھا، عبیر کا قزم، پھر اس کی نظر ان کے مقابل گولڈن بالوں پہ پڑی تھی، وہ عبیر تھی۔ اس کے تصور میں روتی ہوئی عبیر زندہ ہوئی تھی۔ ایمن، میں اسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس سے کہو مجھے معاف کر دے۔ غصے کی لہر نے اس کا پورا وجود جلا ڈالا۔ ہیلو عبیر، کیسی ہو؟ فائن۔ اسے لگا کہ پزا اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ سہیل، یہ میری کلاس فیلو ہے ایمن۔ سہیل ایک دم اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ سہیل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بوکھلائی۔ اٹس اوکے۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی وہ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ مجھے شاید ساری زندگی عقل نہیں آئے گی، مجھے لوگوں کی پہچان بھی نہیں ہے بالکل، شاید میں پاگل ہوں۔ وہ کرب کی انتہا پر تھی۔ ایمن، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا کہا عبیر نے؟ اور یہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے ایک سانس میں کتنے سوال کر ڈالے۔ کزن ہے اس کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کوئی فرینڈ، کوئی کزن؟ توبہ، ہم تو بال بچ گئے۔ سمیرا باجی شکر ادا کر رہی تھی، اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ تم تو فلرٹ کرتی ہو اور دوسرا سیریس ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ خواہ مخواہ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی، اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے نمبر دے دیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے پوچھا، اسجد کہاں گیا باجی؟ وہ آڈٹ کی غرض سے فیکٹری گیا تھا۔ گھر سے کچھ دور انہوں نے رکشہ رکوایا تھا۔ گھر کے سامنے بے شمار گاڑیاں اور موٹر بائک دیکھ کر ایمن کا دل بند ہونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، دل اندیشوں کے بوجھ سے ڈھہ گیا تھا۔ آپی، اسجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی نے بتایا۔ کیسے؟ وہ پوری جان سے لرز گئیں۔ فیکٹری سے واپسی پہ ٹرک کے ساتھ وہ کتنی دیر وہیں پڑا رہا، خون بہت بہہ گیا ہے۔ وہ اسجد کا کوئی دوست تھا؟ ہم یہاں اس لیے ہیں کہ لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ وہ مسلسل ان کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ ہی چلے، میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ چلو ایمن۔ وہ بمشکل ہاسپٹل تک پہنچی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، خون بہت بہہ گیا، اللہ سے دعا کریں۔ ایمن کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت وجود اسجد کے ہنستے بولتے وجود کی یاد دلا رہا تھا۔ ہم خون دے رہے ہیں، دیکھیں اگر ان کا جسم قبول کر لے تو ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ آج کی رات بہت اہم ہے، آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایمن بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتری تھی، ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ میرا نام بھول کر بھی نہ لینا اسجد،
اسے اپنے الفاظ یاد آئے، اور اگر واقعی بھول گیا تو؟ اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ ابھر ابھر کر مختلف شکلیں بنا رہے تھے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی، اور پھر اسجد کی امید میں ڈوبی ہوئی آواز، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ نفرت بھی تو محبت ہی ہے، فرق صرف احساس کا ہے، رشتہ تو ایک ہی ہے۔ آپی، کاشف اس کے قریب کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے، تم سمیرا باجی کو بتا دو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے سمیرا باجی کے موبائل پہ رنگ کر کے انہیں بتایا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ رات اس نے اپنے کمرے کے ایک گوشے میں جائے نماز پہ بیٹھ کر گزاری تھی۔ زیبا پھپھو کو اس نے ٹرنکولائزر دے کر سلا دیا تھا۔ صبح کاذب کے وقت اس کا دل جیسے بالکل پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور بے حد خشوع و خشوع کے ساتھ دعا کی تھی۔ میرے مالک، میرے دل میں اس کے لیے جتنا بھی میل تھا میں نے نکال دیا، اب تو بھی اس کو معاف کر دے۔ میرے مالک، میں اسے قبول کر لوں گی اگر میرے دل سے یہ خدشہ نکل جائے کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وقت موبائل کی بیل ہوئی۔ سمیرا باجی کا فون تھا، وہ بہت خوش تھیں۔ شکر ہے اللہ کا ایمن، اسجد کو ہوش آ گیا ہے، کاشف تمہارے پاس آ رہا ہے، پیسے دے دینا، بکرے کا صدقہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں ناشتہ لے کر۔ نہیں ایمن، ناشتہ میں یہیں سے کر لوں گی، اسجد کے پاس اس کے دوست ہیں، مجھے بھی کچھ نہیں کرنے دیتے، ویسے بھی اسجد نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمن نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی ذہنی حالت اتنی تسلی بخش نہیں ہے، پلیز ایمن برا نہ ماننا۔ اٹس اوکے باجی، تم خوش رہو، میرے لیے یہی بہت ہے کہ اسجد سبحانی۔ وہ کتنی دیر دہلیز سے ٹیک لگائی کھڑی رہی۔ اس نے پھپھو کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تھی، وہ وہیں سجدہ ریز ہو گئیں۔ دروازے پہ بیل ہونے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا کون ہے؟ وہ سمجھی تھی کہ کاشف ہوگا، اس لیے اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ خالہ شمیم اور حسیب کو دیکھ کر وہ جھجک کے پیچھے ہٹی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اب کیسے ہے اسجد؟ وہ بے حد فکر مند لگ رہی تھیں۔ ہوش آ گئے؟ چلو شکر ہے میرے اللہ کا۔ حسیب تم تو بیٹا ہاسپٹل جاؤ بھائی کے پاس۔ جی ماما، میں ذرا خالہ سے مل لوں۔ وہ اندر کی طرف پڑ گیا۔ ایمن ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے کچن کی طرف چل دی۔ وہ خالہ کو ناشتے کے لیے بلانے اندر کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی زیبا پھپھو کی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ شمیم، وہ میرے گھر کا چراغ ہے، تمہیں پتہ تو ہے وہ اسجد سے منسوب ہے، بچے ہیں، آپس میں لڑ پڑے تو ضد میں آ گئے، بس میرا بچہ بہت پریشان ہے۔ شمو، مجھے معاف کر دینا۔ آپا مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ پھر مجھے دوسری بیٹی دے دیں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے حسیب کی تو شروع سے خواہش تھی سمیرا کے لیے، وہ تو سمیرا کے انکار کی وجہ سے اور کچھ میری ضد سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب تو سمیرا کی پڑھائی بھی اس کی مرضی کے مطابق مکمل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ انکار کیا کرتی تھی۔ میں تو پہلے ہی شرمندہ ہوں شمیم، مجھ میں انکار کی ہمت کہاں، تمہاری امانت ہے، جب مرضی لے جاؤ۔ ایمن کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے تھے۔ سمیرا باجی کی مبہم سی مسکراہٹ اسے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں آنے والی نرم سی تبدیلی اس امر کی غماز تھی کہ انہوں نے اپنے وجود جو پتھریلا خول چڑھایا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ حسیب بھائی اور سمیرا باجی کا کپل کتنا اچھا لگے گا۔ اس سے لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے کھل کر سانس لی ہے۔ ابیر اسجد کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب کیا حال ہے اسجد کا؟ تم نے بتایا ہی نہیں، اس نے اپنائیت سے شکوہ کیا۔ کیوں، تم ڈاکٹر ہو جو سب سے پہلے میں تمہیں انفارم کرتی۔ آج وہ پچھلی ایمن سے قطعی مختلف لگ رہی تھی۔ آج وہ اسجد سبحانی کے منگیتر کی حیثیت سے اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں نے تو رسماً پوچھا۔ اس نے اپنے بالوں کو چٹکا۔ ہاں تم بہت فارمل ہو، تم محبت بھی فارمل انداز میں کرتی ہو۔ فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ تو کون، میں کون؟ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آئی ایمن، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میں سہیل سے شادی کر رہی ہوں، وہ مجھے شادی کے بعد امریکہ لے جائے گا۔ مبارک ہو، ایمن نے اخلاق نبھایا۔ اوکے میں چلتی ہوں، اور سنو ایمن، وہ رکی، اب اپنے فیونسی کو سنبھال کر رکھنا، ویسے سنا ہے کہ چہرے پہ کافی زخم آئے ہیں، سرجری ہو بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ابیر نے ڈرامائی انداز میں اسے بتایا۔ چہرے پہ زخم؟ ایمن حیرت سے بولی۔ ایمن تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، اپنے ارد گرد کی تو کم از کم خبر رکھا کرو۔ میں ہاسپٹل گئی تھی ابھی، اس کے بائیں گال اور ماتھے پہ گہرے زخم ہیں، بھر بھی جائیں تو بھی نشان رہیں گے، ایک ٹانگ بھی بری طرح سے زخمی ہے۔ ٹیک کیئر ایمن، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ ہاں تو میری شادی میں ضرور آنا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی، پھر وہیں دھیرے اسٹول پہ بیٹھ گئی۔ میرے مالک، میں دوبارہ اسے قبول کر لوں گی اگر میرے دل سے یہ خدشہ نکل جائے کہ وہ پھر کسی کی خاطر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اپنی دعاؤں سے یاد آئی تھی تو میرے مالک نے میرے ذہن سے یہ خدشہ بھی نکال دیا۔ میرے مالک، تیری سزائیں، تیری آزمائش اور تیری مصلحتیں ہم نہ سمجھ بندے کیا جانیں۔ اسجد تیزی سے روح بصحت ہو رہا تھا۔ ٹانگ کے آپریشن نے اسے چلنے کے قابل تو بنا دیا تھا، مگر لنگڑاہٹ باقی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ زیبا پھپھو نے اسے پوچھا تھا اور اس نے حامی بھر لی تھی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔
اب اسجد کو خدمت کی توجہ کی ضرورت تھی، وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی، مگر تمام حقوق حاصل کرنے کے بعد اس عرصے میں ایمن ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ زیبا پھپھو شمیم خالہ کے ساتھ مل کر نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ جس دن میرا بچہ آئے گا شمیم، میں اس دن ہی یہ فرض ادا کر دوں گی۔ وہ کام کے دوران باتیں کیے جاتی تھیں اور پھر اگلے دن طارق رشید کا فون آیا تھا۔ آپا میں نے پیسے بھجوائے ہیں، آپ ایمن کا زیور بنا لیں، میں نکاح سے ایک دن پہلے آؤں گا۔ فرنیچر کا آرڈر بھی دے دیں، باقی جو الیکٹرانکس کا سامان ہے وہ میں ایک ہی دن میں پورا کر لوں گا۔ آپ تیاری رکھیں، اور بھی کوئی کمی ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ طارق بچے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپا وہ میری بیٹی ہے، پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، میری پراپرٹی میں جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی میں اسے ضرور دوں گا۔ تیری بیٹی ہے طارق، میں نے کب دعویٰ کیا کبھی؟ آپا آپ غلط مت سمجھیں، آپ کی امانت ہے، آپ جانیں آپ کا کام، میں تو بس باپ ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ چل ٹھیک ہے تیری مرضی، تو خوش ہو جا۔ زیبا پھپھو نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ ایمن نے ان سے بات نہیں کی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کی شادی میں اس کے باپ کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ آج اسجد بھی آ رہا تھا، خوشیوں سے اس کا دامن چھلکا پڑ رہا تھا۔ کاشف اور سمیرہ باجی اسجد کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ گھر کے باہر زبردست لائٹنگ کی گئی تھی اور گھر کے اندر چاروں جانب روشن دیے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجی؟ اسجد ٹھٹکا۔ ایمن کا نکاح ہے پرسوں۔ ایمن کا نکاح؟ وہ صدمے سے گنگ رہ گیا۔ کس سے؟ حسیب کے ساتھ؟ ہاں، سمیرہ باجی کی ایکٹنگ قابل دی تھی۔ لو وہ آ گئی ایمن، اس کو وش ضرور کرنا اسجد۔ سمیرہ باجی نے اس کو تاکید کی۔ وہ ساکت کھڑا ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ خوبصورت پیلے پھول اس کی لمبی چٹیا سے لپٹے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر اسجد سبحانی؟ وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ باجی چپکے سے منظر سے کھسک گئی تھیں، کیونکہ یہ ان کی ہی نصیحت تھی کہ وہ اپنی چیز پہ پورے استحقاق کے ساتھ حق جمانا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی اس پہ میلی نظر نہ ڈال سکے۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ زخم بے حد واضح تھے، لیکن وجیح چہرے پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈال سکے تھے۔ وہ اس کے کندھے سے نادیدہ گرد صاف کرنے لگی تھی۔ اپٹن، مہندی اور گیندے کے پھولوں کی دل فریب خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ اسے ستانے لگی تھی۔ ایمن کا یہ انداز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دل سہم گیا تھا کہ جدائی کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ شیپ بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایمن کے لہجے کی نرمی اس نے محسوس کی تو وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ یہ دل فریب انداز اس کے لیے قاتل تھے۔ میرا بیٹا آ گیا، ذرا تیل کی شیشے تو لانا۔ زیبا پھپھو کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اٹھلاتی ہوئی پپی پہ پڑی تھی اور مہینوں کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ گیندے کے پھولوں کا ہار اس کی گردن کے گرد لپٹا تھا اور دم کے گرد بھی، اور وہ مٹکتی پھر رہی تھی۔ پپی ادھر آؤ، اپنے ماسٹر سے ملو۔ کاشف نے اسے بلایا۔ وہ کے آنے کے بعد سب باقی لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اسے کس نے پہنایا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مسٹریس نے، سمیرہ باجی نے لقمہ دیا۔ میری مسٹریس نے؟ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ تم تو نیرے بدھو ہو اسجد، اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی ہیر اور رانجھا مل گئے ہیں، اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس بات کا یقین اسجد کو تب آیا جب حسیب نے مبارکباد دی تھی۔ اب اس کی ساری حیرانی ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایمن کی ساری ہوش ربا ادائیں سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ جب اس کی گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرائی تھی تو وہ آخری بات کیا سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں بھول کر بھی مت سوچنا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ پھر زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اب تو سارے بدلے چکانے کا موسم آیا ہے، بہت سے زخموں کے حساب طلب کرنے تم سے ایمن طارق، تم آؤ تو صحیح۔ وہ یکدم خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ کوئی لولا لنگڑا تو قبول ہے لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بات کی کتنی پکی نکلی۔ وہ بہت خوش ہے۔ اس کا کندھا میرے شانے سے لگ کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کی خواہاں ہے۔ اسے میرا لمس اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے میری بیساکھی غائب کر دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں یہ میری دنیا ہے، یہی میری جنت ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ جنت کیوں گنوا دی۔ میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا کرتا تھا۔ وہ سانس لیتی تھی تو مجھے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ میرے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتی تھی، میرے موزوں کا ہاتھ لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی کتیا گویا مجھ سے بہتر تھی، ناپاک، نجس، اور میں اس کے لیے بدبودار تھا، قابل نفرت۔ میری فطری مدرانہ احساس برتری کو وہ قابل اعتنا نہیں جانتی تھی۔ مجھے لگا تھا میں کشکول تھامے کھڑا ہوں اور وہ التفات کی ایک بھی نظر مجھے بھیک میں نہیں دے گی۔ پھر مجھے وہ لڑکی ملی جس نے میرے وجود کو زندگی کا احساس دیا۔ اسے لگتا تھا میری نگاہیں بولتی ہیں۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی، پھر میں اس کے سحر میں جکڑتا گیا۔ میں تو بس صبح کا بھولا ہوں، مجھے ابھی اسے بھی بہت سی باتیں سمجھانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے ہمراہ چلنے کا اس کا ہنر دم توڑ گیا ہے، اور یہ ہنر مجھے اسے دوبارہ سکھانا ہے۔ اپنی محبتوں کا تریاق دے کر مجھے اسے زندہ رکھنا ہے۔ اپنی بے پائیاں محبتوں کی برسات سے اس کے دل پہ چھائے خدشات کی گرد صاف کرنی ہے۔ اسے یہ بتانا ہے کہ یہ جو داغ ندامت ہماری محبت کے چاند پہ لگ گیا ہے،
اس کے گرہن کو ہمیں مل کر دور کرنا ہے. ہمارے لیے دعا کیجیے. اچھا جی، تو یہ ناولٹ بھی ہو گیا کمپلیٹ. اور ہیرو کو یار مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ناول ہوگا. وہ بندی اس کو معاف نہیں کرے گی اور ہیپی ہیپی رہنے لگ جائے گی اور یہ کڑتا رہ جائے گا. یہ کیا کیا انہوں نے. وہ ابیر کو ایک دم سے انہوں نے ویلن بنا دیا. یہ بھی تو برا تھا ہے نا. وہ زبردستی تو اس کے ساتھ سارا کچھ نہیں کر سکتی تھی نا. تو یہ بھی خوش تھا، یہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو اگر وہ بد کردار تھی تو اس کا کون سا کردار تھا، ہے نا. اس کی تو چلو کوئی منگنی نہیں ہوئی بھی تھی، اس کی تو کم از کم منگنی ہوئی بھی تھی. اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. کوئی نہیں یار، بے وفائیں سارے کے سارے. تو یہ نارمل ہے، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ منگیتر یا ہسبینڈ یا کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کی سیٹنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور لڑکی کو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہ جس لڑکی کو سائڈ پہ کرتے ہیں وہی معصوم سی ہوتی ہے، جھلی سی. اتنا خیر جھلا معصوم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. پھر بھی آپ مرد پہ کتنے پہرے بٹھا سکتے ہو، کتنی آپ اس کو چیک کر سکتے ہو، کتنا اس پہ نظر رکھ سکتے ہو. اگر اس نے ہاتھ سے نکلنا ہے وہ نکل جائے گا. اس کو کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی لڑکی تو لفٹ کرا ہی دے گی، ہے نا. اگر لفٹ نہیں کرائے گی تو وہ خود کوئی ڈھونڈ لے گا اور خود اس کو امپریس کر لے گا. تو جس نے جانا ہے وہ چلا جائے گا. تو یہاں پر تو مجھے لڑکے کی پوری غلطی لگی ہے، اسجد کی. لیکن خیر انہوں نے پھر آگے سے معاف کر دیا. یار معاف کیا کوئی بات نہیں، تو ابیر کو بھی معاف کرتا نا. یہ بس یہ نا ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ اگر مرد کوئی بے وفائی کر دیتا ہے، وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے، تو وہ سارے اس کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مرد تو ہوتا ہی ایسا ہے، وہ لڑکی خراب تھی، اس نے ہی اس کو ادائیں دکھائی ہیں. تو بھئی اب یہ تو غلط ہے. اور اگر لڑکی کسی اور کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر لے تو بھئی یہ تو ہے ہی کرپٹ، یہ تو ہے ہی خراب، یہ تو ساری نسل خراب کرے گی، یہ ہے وہ ہے. اور اس پہ بڑے وہ ٹیگ لگ جاتے ہیں. اور لڑکا تو بس شادی کے بعد بدل جائے گا، ہے نا. تو یہ ہمارا بڑا دوغلا معاشرہ ہے، اس میں ہم خود رہ رہے ہیں اور ہماری اپنی بھی ایسی ہی سوچ ہے. ہم اپنے بھائی نہیں دیکھتے اور بھابھی ہمیں بڑی پاک دامن صاف چاہیے ہوتی ہے. اور کوئی بھی لڑکی مجھے نہیں لگتا اتنا کریکٹر کو امپورٹنٹ سمجھتی ہے لڑکے کے. اگر اس کی کچھ دوستیاں رہی ہوتی ہیں، وہ فلرٹ کرتا ہے کسی سے، تو اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوتی. اور جب کہ لڑکوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بالکل کسی نے اس کو دیکھا تک نہ ہو ٹائپ. تو خیر یہ دونوں سائڈ ہونا چاہیے تھا، پر کیا کریں اب ایسے ہی ہیں ہم. خیر آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول. اور ایک اور ناول تھا فرحت اشتیاق کا، اس میں بھی کچھ دوست آ جاتی ہے ان کی زندگی میں. بڑے انٹرسٹنگ ناول تھا وہ، اور اس کا اینڈ بھی اچھا تھا. میں آپ کو اس کا یہ یہاں پہ اسکرین پہ وہ شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مجھے نام اب فی الحال نہیں یاد آ رہا. ہم خواب کیوں دیکھیں یا پھر خواب، کچھ ایسا نام تھا. میں وہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گی، ٹھیک ہے. اس کو چیک آؤٹ کیجیے گا. چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.